ابن سینا، جن کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا، دنیائے اسلام کے نامور طبیب، شہرائے آفاق سائنسدان، جامع العلوم فلسفی، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس تھا اور وہ بخارا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، مغرب میں اویسینا کے نام سے مشہور ہیں۔ 2019 میں جب کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لیا تو ہم نے کوارنٹائن، سوشل ڈسٹنسنگ جیسے الفاظ کے بارے میں سنا، اور تب ہی ہماری توجہ ان کے بتانے والوں کی طرف گئی تو پتہ چلا کہ یہ معلومات ہمیں ابن سینا نے ہی دی ہیں۔ جب ان کے زمانے میں وبا پھیلی تھی تو اس وقت وہ شہر کے سب سے بڑے طبیب تھے، اور انہوں نے لوگوں کو گھروں میں رہنے اور لوگوں سے نہ ملنے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں وبا پھیل گئی ہے تو ایسے علاقے میں بالکل بھی داخل نہ ہو، اور جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں وہ اس علاقے کو نہ چھوڑیں۔ ابن سینا کی ان معلومات سے ہمیں اس دور کے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ معلومات آج 2021 میں بھی کارآمد ہیں۔ ابو علی سینا سے 450 کے قریب کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے آج 270 کے قریب موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، جن میں سے ایک القانون فی الطب اور دوسری الکتاب الادویہ ہے۔ ان کی کتاب القانون فی الطب 600 سالوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں طب کی بہترین کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف علاقوں اور زبانوں میں بٹا ہوا طبی علم ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ یہ کتاب میڈیکل کے علم کا انسائکلوپیڈیا بن گئی تھی۔ اس میں قدیم وقتوں کی میڈیکل تھیوریز اور طریقہ کار سے لے کر چینی، ہندوستانی اور فارسی طبی علوم تک سب بیان کر دیا گیا تھا۔ القانون فی الطب مدتوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی اور کتاب الادویہ طب کی انجیل بنی رہی۔ ابو علی سینا بھی 6 برس کے تھے کہ وہ بخارا پہنچے اور تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ وہ نہایت ہونہار تھے، لہٰذا انہوں نے صرف 10 برس کی عمر میں ہی قرآن پاک، فقہ اور ادب کا مطالعہ ختم کر دیا اور اب دیگر علوم عقلیہ کی طرف مائل ہوئے۔ ابو عبداللہ انطالی سے انہوں نے منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی طب اور طبیعیات کا مطالعہ شروع کیا اور بہت جلد اپنے اساتذہ پر سبقت لے گئے۔ 16-17 برس کی عمر میں ابو علی سینا نے بخارا کے حکمران نوح بن منصور کا بڑی کامیابی کے ساتھ علاج کیا۔ دراصل نوح بن منصور کسی ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے تھے جس کا علاج اس وقت کا کوئی بھی حکیم نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب ابو علی سینا نے وقت کے حاکم کا علاج بڑی کامیابی کے ساتھ کیا تو انہیں نہ صرف شاہی طبیب لگا دیا گیا بلکہ اس کے عوض انہیں کتبہ خانہ شاہی کا محتمم بھی مقرر کر دیا گیا۔ ابو علی سینا کے لیے یہ جنت سے کم نہیں تھا، وہ علوم و فنون کے سمندر میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ تیز ذہن پایا تھا، چنانچہ ایک ہی برس میں سارا کتب خانہ چھان مارا۔ براہ راست مشاہدوں اور تجربات کی مدد سے اپنی معلومات کی تکمیل بھی کرتے رہے۔ اگلے ہی برس حاکم بخارا فوت ہو گیا اور ابن سینا کو اپنے وطن کو خیر باد کہنا پڑا، لیکن اس اثنا میں وہ تحصیل علم کی تکمیل کر چکے تھے اور اب وہ تصنیف و تالیف کے میدانوں میں کود پڑنے والے تھے۔ 1001 عیسوی میں ابن سینا خوارزم پہنچے اور علی بن مامون کے دربار میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی ملاقات اس دور کے دیگر علماء اور فضلاء سے بھی ہوئی۔ البیرونی، العراقی اور ابو الخیر کے ساتھ اکثر مباحثے بھی ہوتے رہے۔ یہاں سے عراق اور 1009 عیسوی میں جارجن کا رخ کیا۔ ان تمام جگہوں پر وہ کبھی بھی چین سے نہ بیٹھ سکے۔ 1015 عیسوی میں انہوں نے رے کا رخ کیا۔ راستے کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں وہ مختلف حیثیتوں سے کام کرتے رہے اور مشورے دیتے رہے۔ 1022 عیسوی میں اصفہان کے امیر علاء الدولہ کے ہاں کسی قدر سکون ملا۔ علاء الدولہ اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ عمر کے آخری 14 برس انہوں نے علاء الدولہ کے ہاں ہی گزارے، اگرچہ اس عرصے میں وہ زیادہ تر بیمار ہی رہے۔ ابن سینا ایک بہت اچھے طبیب تو تھے مگر ایک اچھے مریض ثابت نہ ہو سکے۔ انہوں نے علم کے حصول کے لیے جو انتھک محنت کی تھی اسی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور اپنے بستر مرگ سے لگ گئے۔ وہ اپنے آخری وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور صدقہ اور خیرات بھی خوب کیا، اور پھر اس دنیا سے 22 جون 1037 عیسوی میں رخصت ہو گئے اور ان کا انتقال ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔